بشار الاسد اور ان کا خاندان روس میں ہے، انہیں انسانی بنیادوں پر پناہ دی گئی۔ باغیوں کے دمشق پر حملے کے بعد بشار الاسد ماسکو پہنچے، روسی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ اس سے پہلے برطانوی میڈیا نے بشار الاسد کا طیارہ حادثے کا شکار ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ساتھ ہی ان کی موت کا شبہ بھی ظاہر کیا تھا۔ متضاد اطلاعات میں کہا جا رہا تھا کہ شام سے پرواز کے بعد بشار الاسد کا طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ غائب ہونے سے پہلے طیارے نے غیر معمولی راستے پر سفر کیا۔ طیارہ ابتدائی طور پر شام کے ساحلی علاقے کی طرف بڑھا، جو اسد کے علوی فرقے کا گڑھ ہے، لیکن پھر اچانک مڑ گیا اور ریڈار سے غائب ہونے سے پہلے کئی منٹس تک مخالف سمت میں پرواز کرتا رہا۔ شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا سورج غروب، باغیوں نے بشار الاسد کا تختہ پلٹ دیا۔ باغی گروپ تحریر الشام کا دمشق پر قبضہ، بشار الاسد نے ملک چھوڑ دیا۔ طیارے پر نامعلوم مقام کی جانب پرواز، شامی فوج کی اکثریت نے عراق میں پناہ لے لی۔ فورسز نے حمص کا سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر بھی خالی کر دیا۔ باغیوں نے حمص بھی تحویل میں لے لیا، کسی قسم کی مزاحمت نہ کی گئی۔ باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ شامی وزارت داخلہ کی عمارت بھی باغیوں کی زیر کنٹرول۔ بشار الاسد کے پورٹریٹ پھاڑ دیے گئے، والد کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا۔ قبضے کے بعد باغی کمانڈر کا دمشق میں سجدہ، مختلف علاقوں کا پیدل دورہ بھی کیا۔ شہری باغی کمانڈر احمد الشارہ کے ساتھ گھل مل گئے، سیلفیاں بھی لیں۔ اقتدار کی منتقلی تک حکومتی معاملات چلانے کے اختیار شامی وزیراعظم کے سپورٹ، باغی کمانڈر محمد الجولانی کا جنگجوؤں کو سرکاری اداروں سے دور رہنے کا حکم۔ اپنے پیغام میں کہا کہ شام بشار الاسد کے تاریک دور سے آزاد ہو گیا، شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ شامی اپوزیشن رہنما نے جنگجوؤں کو جشن میں فائرنگ کرنے سے بھی روک دیا۔ باغی کمانڈر نے کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیار کو استعمال نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ عوام کو تبدیلی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کا خطاب، کہا صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، مذاکرات سے بغاوت روکنے کے لیے پر امید تھے۔ شامی وزیر اعظم کا خطاب، کہا جس تیزی کے ساتھ حالات بدلے اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ بشار الاسد کا کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، ملک میں عام انتخابات اور اقتدار کی پرامن تبدیلی کا عندیہ بھی دے دیا۔ وزیر اعظم جلد حالات معمول پر لانے کے لیے پرعزم، دمشق نہ چھوڑنے کا بھی اعلان۔ باغی رہنماؤں کی بھی شامی وزیر اعظم سے ملاقات، غازی الجلالی نے باغیوں کو تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ دمشق کی مرکزی شاہراہ پر جشن کا سماں، فضائیں آزادی مبارک کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ پیدل اور گاڑیوں میں سوار ہزاروں افراد دمشق کے مرکزی چوک پر جمع، ہاتھ ہلا کر آزادی کے نعرے لگائے۔ باغی گروپ تحریر الشام کا عام معافی کا اعلان، شامی جیلوں کے دروازے کھول دیے گئے، 3500 قیدی رہا، بچوں اور خواتین بھی رہائی پانے والے میں شامل۔ سالوں سے قید سیاسی اسیران کی رہائی کے بعد اہل خانہ سے جذباتی ملاقاتیں۔ بشار الاسد کی حکومت گرتے ہی شام میں افراتفری پھیل گئی، شہریوں کا صدارتی محل پر دھاوا، کپڑوں سمیت قیمتی اشیاء لے اڑے۔ صدارتی محل کی شیلفز کا بھی صفایا، مرکزی بینک پر بھی چڑھائی، نامعلوم افراد نوٹوں کے ٹرک بھی بھر کر لے گئے۔ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے دمشق میں کرفیو نافذ۔ شام میں 13 سالہ خون ریز خانہ جنگی باغی گروپس کے ملک پر قبضے کی رفتار نے دنیا کو حیران کر دیا۔ فقط ایک ہفتے میں حکومت اور فورسز نے پورے شام میں ہتھیار ڈال دیے۔ اسد خاندان نے 1970 کے اوائل میں شام کا اقتدار حاصل کیا۔ حافظ الاسد 1971 میں شام کے صدر بنے، سن 2000 میں اپنی موت تک صدر رہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے شام پر 24 سال حکومت کی۔ بشار الاسد 1994 میں اپنے بھائی کی کار حادثے میں موت کے بعد سیاست میں آئے۔ شام پر اسد خاندان کا دور حکمرانی نصف صدی پر محیط رہا۔ بشار الاسد نے شام چھوڑنے سے پہلے اقتدار کی پرامن منتقلی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کا دعویٰ، کہا ماسکو شامی اپوزیشن کے تمام دھڑوں کے ساتھ رابطے میں ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ شام میں شہری محفوظ رہیں۔ شام میں روسی فوجی اڈے ہائی الرٹ ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی تمام فریقین سے پرتشدد کارروائیوں سے گریز کی اپیل۔
شام کی صورتحال پر اسرائیل کی قبضہ گیر خصلت جاگ اٹھی۔ بشار الاسد کی حکومت گرتے ہی اہم علاقوں پر قبضہ۔ گولان کی پہاڑیوں کے بفر زون پر فوجی تعینات، باڑ لگانا شروع کر دی۔ شام کی ملٹری تنصیبات پر میزائل بھی داغ دیے۔ اسرائیلی آرمی چیف ہرزی حلوی کا بھی شامی سرحد کا دورہ، قبضہ کیے گئے علاقے میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ امریکہ کا شام میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے پر اظہار تشویش، ترجمان وائٹ ہاؤس کہتے ہیں صدر بائیڈن صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، شراکت داروں سے بھی رابطے میں ہیں، یقینی بنایا جائے گا کہ داعش انسانی تباہی کا باعث نہ بنے۔ نامنتخب امریکی صدر ٹرمپ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شام جنگ میں شمولیت ختم کرنے کا اعلان۔ شام جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ امریکہ کی لڑائی نہیں، نہ شام امریکہ کا دوست ملک ہے، انہیں لڑنے دیں، ٹرمپ کا پیغام۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکیہ اور روس کا شام کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش۔ 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، کہا کہ شام کی صورتحال ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک پیش رفت ہے۔ بحران کے سیاسی حل کے خواہاں ہیں، فریقین لڑائی ختم کریں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کریں۔ فرانس کا بھی تنازع شام کے پرامن حل کی حمایت کا اعلان۔ وزیر خارجہ جوس مینوئل البارز نے کہا کہ شامی عوام کو حق ہے کہ وہ مرضی کا حکمران چنیں۔ شام میں 300 کے قریب پاکستانی زائرین پھنس گئے، تمام پاکستانی محفوظ ہیں۔ نائب سفیر عمر حیات خان کی 92 نیوز سے گفتگو، کہا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیل کام کر رہا ہے، سفارت خانے کا عملہ پاکستانیوں سے رابطے میں ہے، تمام پاکستانی شہریوں کو ہوٹلز اور گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت، کہا ایئرپورٹ بند ہونے سے تمام پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، زائرین کو براستہ بیروت روانہ کیا جا سکتا ہے، پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، محصورین کو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر رابطے کی ہدایت۔ دھمکیوں سے ڈرتے نہیں، بگڑتے ہیں، اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کر لیا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب، کہا مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر اتحاد المدارس کا اجلاس بلا کر متفقہ لاہ عمل دیں گے۔ حکومتی اتحادیوں کی رضامندی سے بل پاس ہوا تھا، تحریک انصاف کو بھی بل پر اعتراض نہیں تھا، لیکن ایوان صدر سے بل پر دستخط نہیں کیے جا رہے۔ مولانا نے حکومتی طرز عمل کو بدنیتی اور دھوکے بازی قرار دے دیا، کہا پاکستان ریاست ہے تو اس کی بنیاد عوام ہے، پاکستان کے تحفظ اور استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف کی وزیر اعظم کو مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی تبادلہ خیال۔ ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کرنے اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا محاسبہ کرنے پر اتفاق۔ ملاقات میں ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت اور اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے لیگی قائد کو سعودی عرب کی سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی سے بھی آگاہ کیا۔ سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، فیصل واوڈا کی پیش گوئی۔ کراچی میں MKM قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کی مولا جٹ والی سیاست زیادہ دیر نہیں چلے گی، بانی PTI کو خود ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، تمام جماعتوں کے پاس جانے کا مقصد نیشنل کاز ہے۔ MKM رہنما مصطفیٰ کمال بولے، ملک میں ہر کوئی دوسرے کو چور اور خود کو ٹھیک کہہ رہا ہے، فیصل واوڈا ون مین آرمی ہیں، ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ PTI کا 13 دسمبر کو APC بلانے کا اعلان، کمیٹی کے مطالبات پورے نہیں کیے تو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی چیئرمین کے مطالبات میں گرفتار شہریوں کی رہائی اور 9 مئی کی درست تفتیش شامل ہیں۔ شبلی فراز بولے کہ بانی چیئرمین عوام کے لیے جیل میں ہیں، معاہدہ کر کے باہر نہیں بھاگیں گے، حالات مذاکرات کے ذریعے ٹھیک کرنے پر زور۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کو مارنے کا کوئی جواز نہیں۔
सिविल नाफरमानी की ऐसी की तैसी। वफाकी वजीर अता तारड़ ने PTI की कॉल मुज़हका खेज करार दे दी। कहा जो मर्जी कर ले दाल नहीं गलेगी। अवाम तशद्दुद की सियासत रद्द कर चुके हैं। तशद्दुद और इंतशार जहां होगा हुकूमत सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी। अता तारड़ ने बानी PTI का आखिरी कार्ड भी बता दिया। कहा आखिरी कार्ड प्रोडक्ट का बॉयकॉट है। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात के मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत मौजूद। मुआहिदा PTI द्वारा हुकूमत के साबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारस की अदद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। तालीमी इस्लाहात के लिए यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए। मदारिस के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात हुए थे। मुआहिदे पर तमाम मदारिस के सरबराहान के दस्तखत मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मुआहिदे के तहत 18,000 मदारिस को रजिस्टर किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है कि मुआहिदे पर मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तक़ी उस्मानी समेत तमाम उलमा ने दस्तखत किए। 25,000 मदारिस में से 18,400 मदारिस ने रजिस्ट्रेशन कराई। मदारिस के मुस्तक़बिल के साथ न खेला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। चीनी इश्तिराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदियों पर बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर कम्युनिस्ट पार्टी के आला अहदेदारा ने वज़ीर आला का पुरतबाक इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया भी मौजूद थीं। मरियम नवाज 15 दिसंबर तक चीन के शहरों बीजिंग, शंघाई, शेनज़ेन और ग्वांगझू का दौरा करेंगी। वज़ीर आज़म की लाहौर में अहम मुलाकातें। राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म से मिलने पहुंचे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा पंजाब के उमूर पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से बातचीत का लाहे अमल भी बनाया गया। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असेंबली अज़हर क़य्यूम नाहरा, जुल्फ़िकार अहमद भिंडर, लीगी रहनुमा मियां मरगूब अहमद और हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान ने अलग अलग मुलाकात की।